کسی نے کیا خوب جملہ کہا کہ تو وابی ہے تو وابی رہ، دیوبندی ہے تو دیوبندی رہ، شیعہ ہے تو شیعہ رہ، سنی ہے تو سنی رہ، لیکن اپنی زبان کو قابو رکھی اہل بیت کے بارے۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے ذرا سوچ سمجھتے، کیونکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت جو بیٹھے کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت، پڑھو ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی اس سے محبت کریں گے جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسن اور امام حسین اور ان کے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اور ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو اہل بیت سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی اور ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر دے۔ خوب پاک کرنا، یہاں اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اولاد و دماد، بالخصوص یعنی بیویاں۔ اس آیت، یہ آیت یعنی آیت تطہیر بھی کہلاتی ہے۔ اس کا سیاق اور سباق یعنی ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، تو یقیناً اس آیت میں وہی مراد ہیں، لیکن تفاسیر و حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین بھی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام حضرات کو اپنی چادر میں لے کر یوں دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور میرے خاص پیارے ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور ان کو خوب پاک کر دے۔ حدیث مبارکہ میں در شان اہل بیت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو کوئی ایسا پل نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے کہ مالک دی ساڈے تے کرم نوازی نہ ہو۔ احساس ہے، سانس دا آ جانا یہ بھی رب دی نعمت نے، تو پھر سانس آ جائے تو یہ باہر نہ نکلے تو باہر نکل جائے، یہ بھی رب دی نعمت ہے۔ یقین کرو ایک سانس ہی ہے، اگر یہ سانس باہر نہ نکلے تو یہ موت بن جاندی، موت دا سبب بن جاندی۔ تو ہر پل ہر سیکنڈ رب دیاں نعمتاں ساڈے دے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ میں محبوب خدا ہوں۔ سبحان اللہ، میں محبوب خدا ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور جب خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو خدائی کیوں نہ کرے، اور فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ کوئی توکل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کو دوست رکھے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے پتہ کی ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے، کہ جڑے نوح علیہ السلام دی جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کشتی سوار ہو کے پار لنگ گئے،
فرمایا کہ اگر تسی پاک یعنی پار لگنا چاہتے ہو میرے اہل بیت نال پیار کرو، میرے اہل بیت نال پیار کرو، انہاں دی اتباع کرو، اور اہل بیت دی جڑی محبت ہے، جو کوئی یعنی توکل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کو دوست رکھے، اور جو کوئی عذاب قبر سے نجات پانا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت کرے۔ یعنی عذاب تو بچنا چاہتے ہو، اللہ کے عذاب تو، عذاب قبر تو بچنا چاہتے ہو، برے خاتمے تو بچنا چاہتے ہو، پھر اہل بیت نہ محبت کر، سرکار کے گھرانے نہ محبت کر، اور جو علم اور دانائی حاصل کرنا چاہے وہ میرے گھر والوں سے پیار کرے، جو بغیر حساب جنت میں جانا چاہے وہ میرے گھر والوں سے پیار کرے۔ اللہ کی قسم جو ان سے پیار کرے گا دنیا اور آخرت میں آرام پائے گا۔ یہ کون قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ دے محبوب حضور فرمائے اللہ دی قسم کہ دنیا اور آخرت دی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فرمایا کہ میری اہل بیت نال پیار کر۔